اب یہ حدیث نمبر ہے 151 151 اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه ثم اذا رفع جبهته فليرفع كفيه فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے پیشانی کو زمین کے اوپر رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہتھیلیاں بھی زمین پر رکھے۔ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہتھیلیاں بھی، ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور پھر جب وہ اپنی پیشانی زمین سے اٹھائے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین سے اٹھائے، کیونکہ دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ چہرہ سجدہ کرتا ہے۔ چہرہ اللہ کے لیے جھک رہا، تو انہیں کیسا سجدہ کرتا، تو دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں، اس سے علماء نے اس بات کا بھی استدلال کیا ہے کہ ہاتھ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ سجدہ کرتے وقت میں آپ کدھر چہرہ رہتا آپ کا؟ قبلے کی طرف۔ تو مطلب یہ ہوتا ہاتھ کی انگلیاں بھی سیدھی قبلے کی طرف رہنا اور ایسی جمی ہوئی رہنا ہے، جمی ہوئی رہنا اور قبلے کی طرف رہنا ہے۔ اور بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سجدے میں قدموں کی انگلیاں بھی قبلے کی رخ رہنا، ایسی یوں فولڈ کی ہوئی۔ سجدہ انگلیوں کے اوپر کرتے نا، تو انگلیاں مڑی ہوئی رہنا، قبلے کی طرف ان کا رخ رہنا، پیروں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رہنا، ہاتھ کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رہنا۔ تو پیراں یوں ٹیڑھے کر لے کے، ایک پیر بچھا لے کے، ایک پیر ایسا کر لے کے نہیں کرنا ہے، پیراں بھی ان کے بھی انگلیاں قبلے کی طرف رہنا، یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف رہنا۔ ہاتھ یوں کر لے رہے ہیں، انگلیاں یوں کر لے رہے ہیں، یوں کر لے رہے ہیں، ایسا نہیں، بالکل سیدھے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سجدہ کرتی ہیں۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، دلیل حاصل۔ اب ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للرجل اذا وضع جبهته ساجدا ان يضع كفيه بحذاء اذنيه ويجمع اصابعه نحو القبلة ولا يفتحهما۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم انہی روایات سے یہ بات لیتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اپنی پیشانی سجدے میں رکھے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بھی اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جمائے اور ان کا رخ قبلے کی جانب کرے، ولا یفتحہما، اور ان انگلیوں کو کھولے نہیں، ایسا ٹیڑھا بنگا نہ کرے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَهُمَا مَعَ ذَلِكَ، اور جب سجدے سے اٹھے تو جب پیشانی اٹھائے تو اس کے بعد ہاتھ اٹھائے یا اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ وَأَمَّا مَنْ أَصَابَهُ بَرْدٌ، اب رہا اس میں واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سردی کے موسم میں بھی ہاتھ باہر نکال کر ریتی کے اوپر رکھا کرتے تھے، تو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو بہت سردی لگتی ہے اور اس سردی سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ وغیرہ پھوٹ جانے کا یا اور بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، وجعل یدیہ علی الارض، کہ وہ نکال کر زمین کے اوپر ہاتھ رکھنے سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ایسی، تو وہ چادر کے اندر سے، کپڑے کے اندر سے ہی سجدہ وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ سکتا ہے۔ فلا بأس بذالک، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ہوگی بات، اب یہاں سے باب ختم ہو گیا ہے، نیا